اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز کو میرے دل کے اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے اور جو روزگار سے منسلک ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ شخصیت کے اوپر ہمارا پروگرام چل رہا تھا، یہ چند دن چلے گا، اس کے بعد بھی شخصیت جو ہے وہ انسان کی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے جتنا بھی زندگی بھر بولا جائے یا سمجھا جائے وہ کم ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل دنیا میں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور اس وقت تک یہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا ذاتی کردار اچھا نہ ہو، اور کردار بنانا یہ ہم لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ کامیابی اور آپ کا ذاتی کردار۔ اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ کردار کسے کہتے ہیں، اچھا یا برا کردار کس شے کا نام ہے۔ اس کا جواب دو لفظوں میں تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن جب آپ کی ذات میں مخفی تمام صفات اپنے اپنے جوہر کو یکجا کر کے اکٹھا نہیں کر لیتے ہیں، اس کو سمیٹ نہیں لیتے ہیں، اس وقت تک آپ کا کردار نہیں بنتا۔ اپنی مخفی قوتوں کو نکالیں اور پھر آپ کا پازیٹیو قوتوں کو، پھر آپ کا کردار بنتا ہے، اور یہی کردار کسی انسان کو دوسروں سے تمیز کر کے یا ممتاز کر کے افضل و اعلیٰ بناتا ہے۔ جس کا کردار اچھا ہوتا ہے اس شخص کو سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ جس کا اچھا کردار ہوتا ہے وہ یہ چاہتا بھی ہے کہ مجھے پسند کیا جائے، اور جس کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ دور بیٹھا رہتا ہے، لوگوں میں گھلتا ملتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میں کردار میں اچھا نہیں ہوں، یا میں کردار میں مشہور اس طریقے سے ہوں کہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، اور اس کی وجوہات اسے خود بھی پتہ ہیں، اس لیے وہ دور دور رہتا ہے اور محفل میں مکس اپ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس شخص کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، اور برے کردار کے حامل شخص کو دنیا کا ہر انسان اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن نفرت بھی وہی کرے گا کہ جو اچھے کردار کا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ برے کردار والا برے کردار والے سے نفرت کرے، وہ تو پھر ہم جس کے ساتھ ہی بیٹھے گا وہ اسی کے ساتھ بیٹھے گا، اسی سے کہے گا کہ یہ چیز جو ہے نا وہ اچھی ہے۔ تو یہ پسند اور ناپسند فطری امر ہے، ایسا عمل ہے جو ایک انسان کے گرد پرخلوص احباب کا ایک حلقہ پیدا کر دیتا ہے، جبکہ کردار ہی کی بدولت کسی شخص کے سائے سے بھی لوگ دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آپ لوگ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ پروگرامز کو لائک کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ سننے کے بعد یقینی طور پہ میں غلطیوں کا مجموعہ ہوں، تو غلطیاں بھی نکالتے ہوں گے، اور بہت اچھی بات ہے، لیکن کمنٹ باکس میں اشارہ بھی کر دیا کریں تاکہ میں بھی اپنے آپ کو درست کر لوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کے گردا گرد اس کے کردار کی وجہ سے لوگ، دوست اور احباب جمع رہتے ہیں، یقینی بات ہے کہ اس کا کردار اچھا ہوگا، اور جس سے لوگ دور رہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کردار کا اچھا مالک نہیں ہے۔ اور میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بتاتا چلوں آپ کو کہ کردار نہ تو پیدائشی طور پر پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ کسی کو وراثت میں ملتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، وراثت کیا چیز ہے؟
کچھ چیزیں وراثت میں ملتی ہیں ڈی این اے کے تھرو، اس کے بعد ہمیں کردار اپنا خود بنانا پڑتا ہے، لیکن گھر والوں کا کردار بھی اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں ایسا خیال رکھتا ہے تو وہ یقیناً غلطی پر ہے کہ کردار جو ہے وہ پیدائشی طور پر پیدا ہوتا ہے، وہ تو معصوم پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک معصوم ہوتا ہے، اور اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اگر اس کی معصومیت میں ڈیتھ ہو جائے تو حشر کے دن وہ جنت میں نہیں جائے گا اگر اس کے والدین جہنم میں جا رہے ہیں۔ وہ کہے گا کہ جب تک میرے والدین میرے ساتھ نہیں جائیں گے میں نے نہیں جانا جنت میں۔ تو یہ پیدائشی طور پر نہیں ہوتا، اور کسی کی ناکام زندگی کا باعث بھی ان کی یہی سوچ ہو سکتی ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ کردار کی تعمیر ہر شخص خود کرتا ہے، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے کردار کی تعمیر میں صرف کرتا رہتا ہے۔ جس طرح کہ انسان اپنا پیسہ کہیں صرف کرتا ہے تو اس کا فائدہ ضرور حاصل کرتا ہے، اگر اپنی باتیں اپنا پیار کسی پہ لٹاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے وہ پیار ریٹرن ہو کے واپس ملتا ہے، ریسیپروکل ہوتا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ آپ بال کو دیوار پہ ماریں گے اتنی ہی تیزی سے وہ واپس آئے گی۔ تو یہ ریسیپروکل ہے، جس طریقے سے کہ لو بگیٹس لو، منی بگیٹس منی، اسی طرح ہیٹ بگیٹس ہیٹ۔ تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں تو اس کا برا کردار کہا جاتا ہے، یعنی جب وہ افعال بد انجام دیتا ہے تو اس کو برے کردار کا مالک کہا جاتا ہے، اور جب نیک اعمال انجام دیتا ہے تو اچھا کردار بناتا ہے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو شخص جوانی میں برے کردار کا مالک ہو تو بڑھاپے میں اس کو اچھے کردار میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ جوانی میں برا تھا تو بڑھاپے کے اندر بھی برا رہے گا۔ اور اسی طرح عالم شباب کا اچھا کردار اپنی غلطیوں کی وجہ سے برے کردار میں بدلا جا سکتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے خراب ہو جائے وہ، کیونکہ اس کے بات کرنا، کام کرنا یا سوچنا ایسے عوامل ہیں، ایسے عمل ہیں جو کردار کو بناتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ کسی انسان کی گھٹیا حرکات اور برے خیالات اس کے کردار کو ناپسندیدہ یا برا بنانے میں ممدود و معاون ثابت ہوتے ہیں، جبکہ ہر نیک اور اچھا عمل صاف ستھرے پاکیزہ خیالات اور تصورات سے کردار میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے اپنے شعر میں اس کردار کے مفہوم کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، بڑا مشہور شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ کردار کا تعلق کسی مافوق الفطرت طاقتوں سے ہے، مثلا جنات سے ہے، موکلوں سے ہے، روحوں سے ہے، حمزات سے ہے یا کسی اور چیز سے ہے، تو یہ بھی اس کی غلطی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ کردار تو انسان کی اچھی اور بری عادات اور خیالوں کا عکس ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے اس کا۔ اس کی اچھی یا بری تعمیر کے لیے انسان خود فیصلہ کرتا ہے۔ اگر وہ تخریبی عوامل سے کنارہ کشی اختیار کرے گا تو اچھا کردار تعمیر کر سکتا ہے، بصورت دیگر برا کردار ہی اس کا مقصد بنے گا۔ انسان کو ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے اور اپنی ناپسندیدہ اور بری عادات کو خیر آباد کہنے کی تگ و دو میں لگے رہنا چاہیے، اور حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس میں کامیابی اور کامرانی بھی حاصل کر لے۔ ویورز، کردار کی تعمیر کے لیے جب آپ کوئی حتمی فیصلہ کر لیں تو پھر لازم ہے کہ اپنے کیے ہوئے فیصلے پر عمل بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد عمل نہ کریں، اور اپنے ذہن میں یہ خیال بھی رکھیں کہ اسے بلند کردار کا انسان بننا ہے، اس لیے ہر گھڑی ہر لمحے چلتے پھرتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ سوتے اور خواب میں بھی اپنے آپ کو تعمیری سوچ میں محو رکھے۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ کچھ تخریبی سوچیں اس کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کریں، لہذا ان پر حاوی ہونے
اور قابو پانے کے لیے انسان کو جسمانی عمل سے مدد لینی چاہیے، روکے، اس کو ہاتھ سے روکے۔ کردار کی بلندی کے لیے دوسری کوشش یہ ہے کہ انسان اپنی بری عادات کو ترک کر دے، اور یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ آپ اپنے طور پر یہ کوشش کرتے رہیں کہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی اور پسندیدہ عادات کو اپنائیں گے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کی ادنیٰ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے ممکن طور پر نبھائے، وعدے کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعدہ اس بیس پہ کرو جب تک کہ انشاءاللہ نہ کہو۔ آپ نے وعدہ کر لیا، اسی رات کو اگر ہم مر جاتے ہیں، وعدہ ہم نے کیا تھا کل کا، اب جب نہیں پہنچیں گے تو اس کا کفارہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا قبر کے اندر۔ لہٰذا وعدہ بھی سوچ سمجھ کر کریں، اور جب کریں تو انشاءاللہ کہہ کے کریں اور اسے نبھائیں۔ کسی کو ملاقات کا وقت دیں تو ملاقات کے لیے آنے والے کو مایوس نہ لوٹائیں۔ غور و فکر اور مستقل مزاجی بھی پسندیدہ عادات میں سے ایک ہیں، اور ہر انسان ان کا عادی بن سکتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی کا ہر کام سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد انجام دیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو کام بھی آپ کرتے ہوں یا کریں گے، اس سے دوسرے لوگ بھی باخبر ہوں گے، اور اس خیال کے تحت ہم پھر اپنی بری اور ناپسندیدہ عادات سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں، اور اس کے بجائے ایسا کردار تعمیر کر سکتے ہیں جو کسی نیک اور اچھے انسان کے شایع نشان ہوتا ہے۔ یہ میرے بہن بھائی اور جو یوتھ ہیں ان لوگوں کے لیے ہے، یوتھیوں کے لیے نہیں، یوتھ اپنے بیٹوں، بچوں اور بھائیوں، بزرگوں کے لیے ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی انسان کے اچھے یا برے کردار کو ناپنے کے لیے ناموافق حالات ایک کسوٹی کا درجہ رکھتے ہیں، کہ جب حالات آپ کے مشکل میں ہوں، پریشان ہوں، تو پھر یہ کسوٹی ہوتی ہے آپ کے لیے دوسروں کو پہچاننے کی، دوسروں کے کردار کی۔ یا آپ کے سامنے کوئی شخص پریشان حال ہے تو پھر آپ کسوٹی بن جاتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے۔ اگر کسی انسان کا کردار بلند ہو تو وہ ہر قسم کے حالات، خواہ موافق ہوں یا ناموافق، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، اور ہمیشہ اپنا سر بلند ہی رکھتا ہے۔ کسی کام میں ناکام رہتے ہوئے بھی وہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتا، خواہ اسے پرخار راہوں پر چلنا پڑے یا بحر ظلمات میں جو ہے نا گھوڑے دوڑانے پڑیں، یا بحر ظلمات عبور کرنا پڑے اسے۔ وہ اپنا حوصلہ بلندی رکھتا ہے، اور مایوسی نام کی کسی چیز کو اپنے گرد بھی پھٹکنے نہیں دیتا کہ میرے قریب آئے۔ اسے راہ میں کبھی مشکلات پیش آئیں، ٹھوکریں کھانی پڑیں، یا کوئی اور مصیبت اسے پریشانی جھیلنی پڑے، برداشت کرنی پڑے، اور لیکن وہ اپنی لگن اور مستقل مزاجی سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر دم لیتا ہے۔ ایسا انسان وقتی کامیابیوں پر کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہوتا، اور نہ ہی چھچورے پن کا اظہار کرتا ہے۔ وہ برابر ہنستا مسکراتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہتا ہے، کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جہاں اپنی بہتری چاہتے ہیں وہاں دوسروں کی بھلائی کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں ہر دم ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کا جذبہ مچلتا رہتا ہے، اپنے احباب کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے جان پہچاننے والوں کے لیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کامیاب زندگی کی بنیاد پر کردار منحصر ہے۔ زندگی کامیاب ہوگی، کردار بھی آپ کا اس میں اہم کردار ادا کرے گا۔ لیکن جب تک انسان کے سامنے کوئی منزل، کوئی ٹارگیٹ معین نہ ہو، مقصد نہ ہو، تو وہ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس میں قابلیت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، لیکن منزل اور مقصد کا فقدان ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، راستے میں کھڑا ہوا ہے، جا بھی رہا ہے، پہنچ بھی جائے گا، لیکن کہاں پہنچے گا اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی منزل کا کوئی تعین اس نے کیا ہی نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے جینے کا، میں نے کرنا کیا ہے۔ وہ اپنے حوصلے اور قابلیت کے بلبوتے پر اپنی بازی جیت تو لیتا ہے،
مگر جلد ہی وہ اسے ہار جاتا ہے، کیونکہ اس کی منزل نہ تھی اور اپنی جیت پر قائم رہنے کی صلاحیت نہ تھی۔ یہ بات تو درست ہے کہ اس میں بازی جیتنے کی تمام خوبیاں اور صلاحیتیں بدرجہ اتم اس میں موجود تھیں، لیکن اس کے پاس کردار نہ تھا، اس لیے وہ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکا۔ جس کا کردار نہیں وہ کامیاب تو بن سکتا ہے، لیکن بہت جلد اسے ناموافق حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اسے ہم دوسرے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ موٹر کا انجن تو چل رہا ہے، جو چل رہا ہے لیکن کسی موٹر میں لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ گیراج یا کسی ورک شاپ میں بیکار چل رہا ہے۔ اس کے چلتے رہنے سے نہ تو اس کے مالک کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو، یعنی وہ بلا مقصد چلتے رہنے میں پیٹرول ضائع کر رہا ہے۔ گھر کی مثال لے لیں کہ آپ روم میں نہیں ہیں، اے سی چل رہا ہے، جب گھر سے چلے گئے آپ اے سی چل رہا ہے، اب اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا لاس بھی ہو رہا ہے، آپ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا رہے اور اس کے بل کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی یہ تجربہ کر سکتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو ایک باکردار انسان بنائیں اور اس کے بعد اپنی منزل مقصود کو متعین کریں۔ اب آپ پرخلوص دل اور پوری لگن کے ساتھ اپنی منزل مقصود کے لیے جد و جہد میں منہمک ہو جائیں، گم ہو جائیں، اس میں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، آخر منزل آپ کے قدم چومے گی۔ اور جب آپ اپنے یقین اور عمل کے ہتھیار لے کر منزل کی جانب قدم بڑھائیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی منزل آپ سے دور ہے، بالکل نزدیک ہوگی منزل خود سامنے آ جائے گی سمٹ کے آپ کے پاس۔ ہمارے مملکت خداداد پاکستان کے بانی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ایسی جد و جہد کی بہترین مثال ہے۔ علامہ اقبال ہمارے سامنے بہت بڑا نمونہ حیات ہیں، اسی لیے تو انہیں شاعری مشرق کہتے ہیں، بلا وجہ تو نہیں کہتے۔ یا مرزا غالب، ان کے تو الفاظ بولتے تھے، ان کے الفاظوں میں طاقت تھی، الفاظوں میں عمل تھا، تو بہترین مثال ہے وہ۔ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک منزل متعین کی پاکستان کی، پھر ان کو ایسے با کردار رہنما ملے جنہوں نے عمل اور یقین سے جد و جہد شروع کر دی اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اپنی منزل مقصود پاکستان کو حاصل نہ کر لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو صرف ایک نصب العین دیا جو ہم سب لوگ جانتے ہیں، اتحاد، ایمان، تنظیم، جو کہ آج کل عنقا ہے، غائب ہے، ملک میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو نام سے جانا جاتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک ہم میں یہ چیزیں پیدا کرے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو صرف ایک نصب العین دیا تھا، وہ یہ تھا۔ جب آپ ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر قدم بڑھائیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومنے کے لیے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی کہ اے انسان، اے میرے دوست، میں منزل ہوں تیری، میں خود آ گئی ہوں تیرے پاس چل کے۔ آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ دوستی پہ بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی اور تمام انسانیت جو اللہ تعالیٰ کے مخلوق پریشان حال ہے، ان کے لیے ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو سکون قلب اور اطمینان عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔